الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کے معنی اور اس کی تفسیر چل رہی تھی، تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اسی لفظ رب العالمین کے اندر اس کی عالمانہ تفسیر اور پھر خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق اور پھر اس کا فائدہ بیان کیا تھا۔ آج ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا دو طرح کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو سب کو بلا فرق مل رہی ہیں، ہر کسی کو مل رہی ہیں، وہ چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مسلمان ہے، جانور ہے، چرندہ ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے، کچھ بھی ہے، بلا فرق اس کی سبھی کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ وہ کون کون سی نعمتیں؟ جس طرح کی دھوپ یہ ہر کسی کو لگتی ہے، منافق کو بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، چرند پرند درند سبھی کے لیے، اور اسی طرح ہوا یہ بھی سبھی کے لیے ہے، زمین اور آسمان کا سایہ یہ بھی سبھی کے لیے ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو بلا فرق سبھی کو مل رہی ہیں، اور بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ مل رہی ہیں، خاص کو بھی فرقوں کے ساتھ مل رہی ہیں۔ جیسے رزق ملتا ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے، مال، اولاد، عزت، حکومت، آفتاب وغیرہ یہ سب کو مل رہے ہیں، لیکن فرقوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی ربوبیت عامہ کے مظہر ہیں، اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے۔ لیکن پھر بھی آفتاب وغیرہ میں عموم میں کچھ کمی ہے کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچا سکتی، پہنچاتی فقط جسم کو فیض پہنچتا ہے، اور روح جو ہے، روح سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آفتاب کا روح کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، کہ جسم کو اس کی روشنی پہنچتی ہے، روح کو تو نہیں پہنچتی۔ لیکن حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسی بھی نعمت ہو کہ اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر وہ ظاہر کرے۔ یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسی بھی نعمت ہونی چاہیے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کے لیے یکساں ہو، اور فیض بھی عام ہو جائے، اور خاص کو خاص فیض بھی اسی نعمت الہیہ سے ملے، اور اسی نعمت کے الہیہ کا نام اور مظہر عتم جو اسم شریف ہے وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ نعمت عظمی ہے کہ جس کو رب تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، اور ایک جگہ پہ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ فرقان آیت نمبر 1۔
یعنی کہ جس قدر رب العالمین کی ربوبیت میں وسعتیں ہیں، اسی قدر ہی رحمت عالم کی رحمت میں بھی گنجائش، بلکہ یوں کہا جائے کہ حق تعالی کی ربوبیت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کے ذریعے سے سب کو پہنچتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت ایک تو عام ہے، جس طرح کہ کلمہ، کعبہ، قرآن شریف، ایمان، یہ سب کو یکساں عطا ہوا ہے، سبھی کے لیے کلمہ، کعبہ شریف، قرآن، ایمان۔ لیکن کچھ ایسی ہیں کہ وہ خاص ہیں اور خاص کو ملی ہیں، وہ رحمتیں ولایت، قطبیت، غوثیت، شہادت، یہ خاص خاص کو نعمتیں ملی ہیں، ہر عام کو نہیں ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فرق کے ساتھ بڑھتی ہیں یہ نعمتیں اور رحمتیں۔ اب ہے العالمین، یعنی العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے، اور عالم علم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نشان۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اللہ رب العزت کی نشانی ہے، ہر چیز، جس چیز کو بھی دیکھا جائے تو پتہ ہے کہ یار اس کا پروردگار ہے۔ درخت کو دیکھا جائے پتہ چلتا ہے کوئی ہے ذات کہ جس نے سخت زمین کے سینے کو چیر کر لکڑ کھڑی کر دی ہے، کوئی تو ذات ہے کہ جس نے سخت زمین کے سینے سے پانی جیسی نعمت نکال کر اور لکڑ کے درمیان سے گزار دی ہے اور وہ بھی پتوں تک پہنچا دی ہے۔ کوئی تو ایسی خاص ہے، وہ ذات تو ہے کہ جس نے زمین، سخت زمین کے اندر رہنے والے کیڑے کو جگہ دی ہے۔ حالانکہ زمین سخت ہے کہ کئی وہولے سے نہیں اکھیڑی جاتی، لیکن اس کے اندر کوئی کیڑا تو رہتا ہے جو بالکل سکون سے رہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ رب العالمین، اللہ کے سوا جتنا بھی ہے سب کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا سب کو عالم کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا ہے کہ 18,000 عالم ہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، 18,000 عالم۔ اور یہ دنیا یعنی زمین اور آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان عالم میں سے ایک عالم ہے، اور یہ سبھی عالموں میں سے چھوٹا ہے۔ زمین اور آسمان جس کے ہم اندر رہ رہے ہیں، یہ ان عالموں میں سے یہ چھوٹا عالم ہے، اور اللہ رب العزت نے 18,000 عالم بنائے ہیں جو سوچ سے بھی ماورا ہیں۔ یار وہ مخلوقیں کہاں کہاں رہتی ہیں؟ جس نے 18,000 عالم بنایا ہے اور ہر 18,000 عالم کو ہی وہ رزق پہنچاتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ بیٹا بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہو جائیں۔ 18,000 عالم، جس طرح کہ عالم ارواح ایک روحوں کا عالم ہے جس میں روحیں رہتی ہیں، اور ایک عالم عالم اجسام ہے جہاں جسم رہتے ہیں، یہ بھی ایک الگ عالم ہے، روحوں کا الگ عالم ہے، جسم کا الگ عالم ہے۔ اور ایک عالم امکان ہے، ممکنات کی دنیا، ممکنات کی دنیا، کائنات۔ اور ایک عالم سفلی ہے، عالم سفلی۔ اور ایک عالم علوی ہے، وہ عالم کے جو دنیا کے علاوہ ہے اس کو عالم علوی کہا جاتا ہے۔ ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم ناسوت ہے، انسانوں کی دنیا۔
اور ایک عالم جنات ہے جہاں جنات بستے ہیں. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات تھے، لیکن ان کی میں تشریح آگے جا کر کچھ آیتیں ہیں وہاں کروں گا. ایک عالم انسان ہے، انسانوں کی دنیا، ایک عالم ملائکہ ہے، ایک عالم برزخ ہے. یہ یعنی کہ 18,000 اللہ رب العزت نے عالم بنائے، اور ہر عالم اس میں رہنے والے ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا، ان کو پالنے والا کوئی تو ذات ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ تو تمام عالموں سے ایک چھوٹا سا عالم ہے. اور ایک جنت ہے کہ اتنی بڑی ہے کہ جس میں تمام زمین و آسمان سما جائیں پھر بھی جگہ بچ جائے گی. ایک جگہ جنت یعنی اتنی بڑی ہے. اور جہنم، جنت کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے یا جنت سے جناب علی بس ہے ہی، پوری دنیا نے جناب علی جنت ہی جنت ہے، کوئی اور عالم تو یہاں رہتا نہیں ہے. معلوم ایسے ہوتا ہے جب سوچتے ہیں، لیکن جب جہنم کی طرف خیال جاتا ہے تو جہنم کی اتنی گہرائی ہے، اگر پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال اس کی تہہ تک جا پہنچے. 70 سال پتھر کو جاتے ہوئے لگے وہاں پر. حالانکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو 12 گھنٹے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے. 12 گھنٹے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے. اور پھر جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی رب بھی جانتا ہے. اور پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے، یہ عالم جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس عالم، اور اس میں بھی ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے کہ جس سے ہم ناواقف ہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس مخلوق کو. جس عالم میں ہم رہتے ہیں ایسی مخلوق ہے کہ ہم تفسیر روح البیان والے اس جگہ پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صرف انسانوں کی 125 قسمیں ہیں. انسانوں کی 125 قسمیں ہیں، اور وہ بھی تو اسی عالم میں رہتے ہیں، اسی عالم میں رہتے ہیں. 125 قسمیں ان کی. کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کے کان ہاتھی کے کانوں کی طرح کان ہیں ان کے، یہ بھی انسان ہیں جو اس عالم میں رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ بھی انسان اسی عالم میں رہتے ہیں. اور بعض وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر لگی ہوئی ہیں، وہ بھی انسان اسی عالم میں رہتے ہیں، جنہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ابھی تک. اور بعض وہ انسان ہیں کہ جن کے سر کتوں کی طرح ہیں، وہ بھی اسی عالم میں رہتے ہیں، جن کے سر کتوں کی طرح ہیں. لیکن احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے انسانوں کی تصویریں دیکھی ہیں. بزرگ علماء تھے، ظاہری بات ہے وہ تحقیق میں لگے رہتے تھے کہ بھی دیکھا تو جائے کہیں نہ کہیں. تو انسان 125 قسم کے انسان ہیں جو اس عالم میں رہتے ہیں. ہم تو ایک قسم ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، رب جانتا ہے. جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. اور ان عالموں کی تو خبر ہی نہیں ہمیں. اس کی ربوبیت کو کما حقو کیسے کون جان سکتا ہے یار. بس اتنا ہی ہم کہیں گے، رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جہاں تک سوچ جائے وہاں تک بولے. اب اسی لفظ کے اوپر آری لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب آریوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات دے کر پھر آگے والی آیت کریمہ شروع کرتے ہیں. یہ پیچھے والی آیت کریمہ کی تھوڑی سی تشریح رہ گئی تھی جو میں نے آج بیان کی ہے. آریوں کا اعتراض ہے، پہلا اعتراض، اگر پروردگار واقعی عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کراتا ہے؟
یہ آری لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کرواتا ہے؟ رب کا کام ہے پالنا، نہ کہ مارنا، اس کا کام ہے پالنا۔ اس کا جواب، سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ میری طرف کریں، تسلسل سبق کا ٹوٹ جاتا ہے بالکل ہی۔ اگر پروردگار واقعی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، آری لوگ کہتے ہیں تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کرواتا ہے؟ اس کا کام ہے پالنا، مارنا تو اس کا کام نہیں ہے۔ یہ آری لوگوں کا ذہن اور یہ اعتراض اٹھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ناقص مخلوق اپنے وجود سے دوسری اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے تو اس کو علیحدہ کر دینا ہی پرورش ہے، اس کو علیحدہ کر دینا ہی پرورش ہے۔ جو ناقص مخلوق اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، کسان کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصورت نرم گھاس بھی اگ جاتی ہے۔ کسان کی فصل میں خوبصورت نرم گھاس بھی کچھ اگ جاتی ہے، لیکن دیکھنے میں تو بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، مگر کسان اس گھاس کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جڑ سے اکھاڑنا فصل میں ایک بھلائی ہے، جڑ سے اکھاڑنا اس کی فصل میں بھلائی ہے، اس لیے وہ جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کفار رب تعالیٰ کی زمین پر خوبصورت گھاس ہے، لیکن مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کو جناب علی پکڑ کر مارا جائے تاکہ جناب علی اس کی خدا کے بندوں کے لیے وہ دنیا تنگ نہ ہو جائے۔ جب کافر خوبصورت گھاس کی مثل ہیں، جیسے کسان اپنی فصل سے خوبصورت گھاس کو اکھیڑ کر پھینکتا ہے باہر تاکہ فصل کو نقصان نہ ہو، ایسے ہی کافروں کو بھی اس دنیا میں وہ اسی گھاس کی مثل ہیں، ان کو بھی اکھیڑ کر باہر پھینکنا چاہیے تاکہ جناب علی ربوبیت کے لیے آڑ ہیں یہ لوگ، اس لیے ان کو ہٹانا ضروری ہے، ان کو نکلوا دینا بھی ضروری ہے۔ اب دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رب کا کام ہے پرورش کرنا۔ آری لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ رب کا کام ہے پرورش کرنا، تکلیفوں سے بچانا، پھر وہ اپنے خاص بندوں میں تکلیفیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس کا تو کام ہے پرورش کرنا، تکلیفوں سے بچانا، پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں کرتا ہے، کیوں اتارتا ہے؟ بیماری بھی خاص بندوں کو دیتا ہے، غریبی بھی خاص بندوں کو دیتا ہے، تنگ دستی بھی خاص بندوں کو دیتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالی اپنے مخلص بندوں پر، رب تعالی اپنے مخلص بندوں پر جو کوئی تکلیف بھیجتا ہے اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، جو بھی تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کبھار یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے، کبھی صبر کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، کبھی یہ بہت بڑی راحت کا جناب علی ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مال کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے یہ مال بلا وجہ ہی خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی برکت سے غریب پل جاتے ہیں، اس کی برکت سے غریب پل جاتے ہیں، دینے والے کے مال میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے پھلدار درخت کی شاخیں کاٹ دینے سے آئندہ اس سے زیادہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ معمولی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب علی ایک چیز ہم کو شروع میں ناپسندیدہ ہے، ناپسند ہے، مگر اس کا انجام نہایت ہی اچھا ہوتا ہے،
بہت اچھا ہوتا ہے۔ باپ اپنے عزیز بیٹے پر علم اور ہنر سیکھنے کی محنت ڈالتا ہے، بچہ مدرسے کی پابندیاں اٹھاتا ہے، استاد کی سختیاں دیکھ کر گھبراتا ہے، یار استاد مارتا ہے، استاد یہ کرتا ہے، استاد وہ کرتا ہے، استاد پابندیاں لگاتا ہے، استاد اس طرح کرتا ہے، استاد اس طرح کرتا ہے، ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا، سارے طرح کی پابندیاں مدرسے کی اپنے سر پر اٹھاتا ہے بچہ، اور جناب علی سختیاں بھی اپنے سر پر اٹھاتا ہے اور سختیوں سے گھبراتا بھی ہے، لیکن جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ سختیاں کڑوی دوا کی مانند تھی، کڑوی دوا کی مثل تھی، فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تیسرا اعتراض آری لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت رب العالمین ہے تو بندوں کی ہر دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہر دعا کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کرتے 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 تھک جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ رب العالمین ہے تو پھر تمام بندوں کی دعا کو بھی قبول کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ اپنی ناسمجھی سے کبھی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے کہ جو اس کے انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ چونکہ علیم اور خبیر ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اپنے عین فضل و کرم سے ان کی وہ دعا قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس کا قبول نہ فرمانا ہی اس کا کرم ہے اور عین فضل ہے، وہ قبول نہ فرمانا ظلم نہیں ہے۔ کیوں کہ نہ سمجھ بچہ کبھی کبھی اپنے عقل مند باپ سے نا شہد مانگتا ہے، باپ جانتا ہے کہ یہ شاید اس کو نقصان دے گا، بچہ تو شاید مانگتا ہے، باپ جانتا ہے کہ یہ شاید جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح بیوقوف بیمار حکیم سے خوش رنگ اور مزیدار دوائیں مانگتا ہے کہ یہ مجھے دوائیں دی جائیں، یہ مجھے دوائیں دی جائیں، لیکن وہ حکیم اس کو کڑوی دوائیں دیتا ہے۔ تو یہ باپ اور حکیم کا مریض پر عین کرم ہے اور باپ کا بیٹے پر عین کرم ہے۔ اسی طرح ہی مولا کریم ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو ان کا انجام اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اس کا عین کرم اور فضل ہے۔ چوتھا اعتراض آری لوگ یہ چلاتے ہیں اس پر کہ رب کے معنی ہے پالنے والا۔ جب رب تعالیٰ سب کا رب ہے تو چاہیے اس کو یہ کہ سب کو ہی پالا کرے، کسی کو موت نہ دے، کسی کو ہلاک نہ کرے، بس سب کو پالتا ہی رہے۔ اس کا معنی جو ہے رب العالمین کا پالنے والا تو پالتا رہے سب کو، کیوں کسی کو جناب ہلاک کرتا ہے، کیوں کسی کو موت دیتا ہے؟ یہ آری لوگ اعتراض چلاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں نا وہ موت کی حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ موت ہی تو وہ چیز ہے کہ جو محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے، موت ہی تو وہ چیز ہے کہ موت کے آنے کے بعد حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ گویا کہ موت حبیب سے ملنے کا ایک پل ہے، جب اس پل سے گزرتے ہیں تو پھر یار کی زیارت ہوتی ہے۔ موت تو ایک پل ہے، تو گویا زندگی ایک کھیتی ہے، موت اس کی کٹائی ہے۔ جیسے کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، زندگی بھی ایک کھیت ہے اور موت اس کی کٹائی ہے۔ اور اس کا کاٹنا جیسے فصل کا کاٹنا حقیقت میں فصل کی پرورش ہے، حقیقت میں فصل کی پرورش ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں موت کا آنا یہ بھی اس کی حقیقت کو بدلتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی اس کے کمائی کرنے کا وقت ہے، موت اسی کا پھل پانے کا وقت ہے۔
جو اس نے زندگی میں کمایا، زندگی تو اس کی کھیت تھی اور زندگی میں تو آیا تھا کمانے کے لیے، جتنا کماتا رہا زندگی میں، موت پھر اس کی جناب علی وہ فصل ہے، وہ کٹائی ہے۔ جیسے ہی وہ کٹائی ہوگی پھر اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کیا جناب علی کمایا ہے اور کیا کیا میں نے پایا ہے، اور پھر موت کے آنے کے بعد اس کو معلوم ہے۔ جیسے کسان فصل کو اگاتا ہے، جب فصل کاٹتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی میں نے محنت کی ہے فصل پہ اور کتنی فصل نکلی ہے۔ ایسے ہی زندگی تو انسان کی جناب علی ایسے ہی ہے، کھیت کی مثال ہے۔ پوری زندگی میں اپنی جو کچھ کماتا ہے، اخیر میں جب موت آتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اس کو بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ زندگی کھیت اور موت اس کی کٹائی ہے۔ حقیقت میں موت ہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے محبوب سے ملتا ہے۔ موت ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس سے یار ملتا ہے۔ یہ آریوں کے اعتراض تھے۔ اب ایک اعتراض دیوبندی لوگ یہاں پر چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب العالمین ہے، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تو چاہیے کہ ساری ہی حاجتیں اسی رب سے ہی مانگنی چاہیے۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر نبیوں اور ولیوں سے حاجتیں مانگتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو رب العالمین نہیں مانتے۔ یہ اعتراض تحذیر الناس صراط مستقیم میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں سے کوئی چیز مانگنا حقیقت میں رب تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے اس کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں۔ یہ تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا، وہ رازق ہے، شفیع الامراض ہے، مرضوں سے شفا بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس نے تمام کاموں کے لیے کچھ دروازے بنائے ہیں اور ہر کام اسی دروازے سے ہی ملتا ہے انسان کو، اور اسی دروازے سے ہی جا کر مانگنا چاہیے۔ حقیقت میں تو رب ہی سے مانگنا ہے۔ مثال کے طور پر شفا لینے حکیم کے ہاں جاتے ہیں، حکیم شفا دینے والا تو نہیں ہے، شفا تو رب دیتا ہے، پھر حکیم سے کیا لینے جاتے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کچھ دروازے بنائے ہیں ایسے، دنیا میں رہ کر ہر جو چیز چاہیے اس دروازے سے ہی مانگنی چاہیے۔ انصاف لینے کے لیے حاکم کے ہاں جاتے ہیں، حاکم کے ہاں جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، تو مولا کریم نے زمین کے اوپر زہری بار ہے وہ بھی دروازے بنائے۔ خدا کا رزق لینے کے لیے مالدار بندوں کے پاس جانا، حالانکہ رزق تو خدا دینے والا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شفا دینے والا بھی رب ہے، رزق دینے والا بھی رب ہے، حاجتیں پوری کرنے والا بھی رب ہے، لیکن دنیا کے اوپر اس نے کچھ دروازے بنائے ہیں، جو بھی چیز مانگنی ہے تو اسی دروازے کے اوپر جا کر مانگنی، دینے والا حقیقت میں رب بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، پاور ہاؤس ہوتا ہے جس سے بجلی بنتی ہے، پاور ہاؤس ہوتا ہے جس سے بجلی بنتی ہے، پھر وہاں سے جناب علی چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائے جاتے ہیں، پاور ہاؤس سے بجلی گھروں میں بجلی آتی ہے، اور بجلی گھروں سے جناب علی آگے جا کر گاؤں میں اور شہروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جناب میں ان کو نہیں جانتا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو صرف پاور ہاؤس سے بجلی لوں گا اپنے گھر کی، میں تو پاور ہاؤس سے اپنی بجلی لوں گا۔ اگر وہ ان جو آگے آنے والے بجلی گھر ہیں یا تھمبے ہیں یا تارے ہیں، اگر وہ ان کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بجلی ہے ہی نہیں، حالانکہ حقیقت میں تو پاور ہاؤس ہی ہے بجلی دینے والا، آگے چل رہی ہے۔ بابا اسی طرح رب العالمین کے کچھ بندے ہیں دنیا کے اوپر جو رب تعالیٰ کا فیض بانٹ رہے ہیں، حقیقت میں دینے والا رب بھی ہے، حقیقت میں دینے والا رب بھی ہے، لیکن کچھ بندے ہیں جو اس کے دروازے بنے ہوئے ہیں اور وہ انہی دروازوں سے ہی کچھ دیتا ہے۔
بات نہیں سمجھ آئی؟